مجلس احرار اسلام کے بانی رہنماؤں میں ایک نام آتا ہے مفکر احرار چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ. تو کل یعنی 8 جنوری کو ان کا یوم وفات ہے. تو آپ کو یوم تو منانے کی اس رسم کو ہم دین نہیں سمجھتے، ویسے تذکرہ کر رہے ہیں، یاد آ جاتے ہیں، یاد آ جاتے ہیں بڑے. تو 1891 میں یہ پیدا ہوئے. حضرت امیر شریف سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 1 سال بڑے تھے. ضلع ہوشیارپور اس کا ایک قصبہ ہے گڑھ شنکر، وہاں آپ پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی. اسکول کی تعلیم تھی 1912 میں آپ نے، بلکہ 1910 میں میٹرک کیا، 1912 میں ایف اے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے یہاں دیال سنگھ کالج لاہور میں. تو ان کے بڑے بھائی کی وفات ہوگی. ذمہ دار سے علاقے کے راجپوت گھرانے سے تعلق تھا، تو گھر کے مسائل کی وجہ سے تعلیم چھوڑ دی اور پولیس میں بھرتی ہو گیا سب انسپیکٹر. چلو گھر کا سلسلہ ہم چلائیں گے. تو اسی دوران یہ 1921 کا دور ہے، تحریک خلافت چل رہی تھی، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہندوستان میں. مسلمان جو ہے وہ اس کی بحالی کا انگریز سے مطالبہ کر رہے تھے کہ امت اکٹھی تھی اور وہ خلافت کے نظام کو بحال کیا جائے. تو لدھیانہ میں مشرقی پنجاب میں وہاں جلسہ تھا تحریک خلافت کا، اور امیر شریف سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر تھی چودھری افضل حق. اس تقریر میں ان کی نوٹس لینے کے لیے تقریر کے وہاں آئے، سرکاری ڈیوٹی تھی. تو شاہ صاحب کی دوران تقریر نظر پڑی تو دیکھتے ہی فرمایا کہ جب میں اپنے مسلمان نوجوانوں کو انگریز پولیس کی وردی میں دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولتا ہے. اے کاش ایسے نوجوان جو ہیں کہ میرے ساتھ آ جائیں تو میں اس ملک میں انقلاب برپا کر دوں، آزادی کا سفر مختصر ہو جائے گا اور اللہ ہمیں کامیابی دے گا. ایسے نوجوانوں کی بھی ضرورت. تو وہ الفاظ کو ایسے ان پر دل پر مؤثر ہوئے کہ چودھری افضل حق جو ہے وہاں سے اٹھے. جب جلسہ ختم ہوا تو انہوں نے گھر جا کے استعفیٰ لکھا نوکری سے اور صبح اپنے تھانے میں جمع کروا دیا. تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ جس تھانے میں لوگوں کو حوالات میں بند کیا کرتا تھا تو چند دنوں کے بعد اسی حوالات میں بند تھا، گرفتار ہو گیا. تو افضل حق جو ایک سب انسپیکٹر تھا، ایک راجپوت ذمہ دار گھرانے کا آدمی تھا، کبھی کچھ لکھا نہیں، کچھ کتابیں نہیں آئی، لیکن یہ جو زندگی میں ایک انقلاب آیا ایک مجاہد کی گفتگو سے سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو افضل حق کے اندر ایک مفکر چھپا ہوا تھا، ایک ادیب تھا، ایک دانشور تھا، ایک انسانیت کا درد رکھنے والا ایک انسان اندر چھپا ہوا تھا، بڑا مہربان انسان اندر چھپا ہوا تھا. وہ باہر نکلا. پھر افضل حق نے جیل کے اندر کتاب لکھی محبوب خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. ایسی شاندار کتاب ہے، یعنی ان کے پاس کوئی ذخیرہ بھی نہیں تھا. وہاں سے انہوں نے جیل کی لائبریری سے کچھ کتابیں نہیں، ایک کچھ دوست تھے ان کے پاس انگریزی کی کتابیں، کوئی ایک آدھ انگریز کی لکھی ہوئی کتاب تھی، استفادہ کیا. اور جب وہ کتاب لکھی ہے تو عجیب اس کے اندر ایک نورانیت ہے، ایک جذبہ ہے. ہم تو اپنے آرار کارکنوں کو اسی کتاب سے ان کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کتاب کو پڑھیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سیرت کی طرف آئیں تو تمہیں زندگی کے اندر کامیابیاں ملیں گی. بس پھر افضل حق لکھتے چلے گئے اور 1922 میں بھی گرفتار ہوئے اور خلافت کے سلسلے میں 8 سال مسلسل جدوجہد کی آزادی کے لیے کانگریس کے پلیٹ فارم پر 1929 میں یہاں لاہور میں خلافت کے خاتمے کے بعد، تحریک خلافت کے خاتمے کے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے. سید اللہ شاہ بخاری، مولانا سید داؤد غزنوی، چودھری افضل حق، خواجہ عبد الرحمان غازی، مولانا ظفر علی خان، یہ لوگ جمع ہوئے
مجلس احرار اسلام کے نام سے ایک جماعت کو انہوں نے قائم کیا، اور پنجاب کے اندر اسی جماعت ہی کا شہرہ بھی تھا اور عروج بھی تھا، اور لوگ ہر طبقے کے لوگ اس جماعت میں آ گئے۔ پھر افضل حق جیل میں جاتے رہے، آتے رہے، یعنی تحریک کشمیر آ گئی جماعت کو قائم کرتے 1931 میں، اس میں گرفتار ہو گئے، رہا ہوئے، پھر گرفتار۔ اسی دوران اس دور میں پنجاب کونسل ہوتی تھی، جیسے آج ہماری کونسلیں بنتی ہیں سرکاری، تو اس میں منتخب ہوئے اور رکن منتخب ہوئے اور 2 مرتبہ ہوئے۔ اس کے اندر وہ ملک کی بہتری کے لیے، قوموں کی بہتری کے لیے مختلف تجاویز دیتے رہے، اور ان کی تجاویز منظور ہوتی رہی۔ اسی پنجاب اسمبلی کے ریکارڈ کے اندر وہ موجود ہیں۔ 1936 کا الیکشن بھی لڑے، اور اس وقت کی جو اشرافیہ تھی، جو جاگیردار تھے، جو وڈیرے تھے، سر فضل حسین، سر محمد شفیع، یہ لوگ پوری سازش کر کے انہوں نے مسجد شہید گنج کا مسئلہ اٹھایا، اور چودھری افضل حق انتخاب ہار گئے۔ لمبا قصہ ہے۔ مسجد شہید گنج آج تک مسلمانوں کو نہیں ملی، لیکن اس وقت سازش کر کے وہ مسئلہ کھڑا کر دیا۔ لڈا بازار لاہور میں موجود ہے، وہ سکھوں کا گردوارہ وہ کہتے ہیں ہمارا، مسلمان کہتے ہیں ہماری مسجد ہے، تو وہ مسلمانوں کو آج تک نہیں ملا۔ پاکستان بن گیا مملکت خدا داد پاکستان، لیکن وہ گردوارہ آج تک نہیں ملا، جس کے لیے اس وقت تاریخ چلا کے مجلس اعراض کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو درجنوں تاریخیں چلائیں، قوم کا درد، قوم کی ہمدردی، قوم کے اخلاق کی اصلاح، اتنا درد رکھتے تھے آپ۔ ان کی کتابیں مشہور جو ہیں، 14 کی قریب کتابیں ہیں ان کی، اس میں محبوب خدا ہے، دین اسلام ہے، اس میں زندگی ہے، جواہرات ہے، آزادی ہند ہے، میرا افسانہ ہے، دیہاتی رومان ہے، شعور ہے، تاریخ آزار ہے، مختلف کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ہر کتاب جو ہے وہ اپنی جگہ ایک شاہکار ہے ادب کا۔ اسی دوران جیل میں ان کو ڈنڈا بیڑی لگائی، اس کو کھڑی بیڑی بھی کہتے ہیں، کہ یوں بازو سیدھے ہو گئے، راڈ لگا دیا، نیچے بھی راڈ لگا دیا، نہ پاؤں اکٹھے کر سکے نہ بازو اکٹھے کر سکے، تو وہ کئی گھنٹے لگی رہی، ان کا دائیں ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ سندور کھلایا یا اور اس میں کچھ ملا کے کھلایا تو آواز بیٹھ گئی، گلا متاثر ہو گیا، بہت تھوڑی آواز نکلتی تھی۔ دائیں ہاتھ مفلوج ہوا تو افضل حق نے جیل میں بائیں ہاتھ سے لکھنا سیکھا، پھر بائیں ہاتھ سے کتابیں لکھتے رہے۔ 50 سال عمر بھی، کام صدیوں کا کر گیا۔ 50 سال کی عمر، آج ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 1942 میں ان کا انتقال ہوا، 8 جنوری کو، دفتر احرار لاہور میں، جماعت کے دفتر میں ہی جان دی۔ ٹھیک ہے، آج 80 برس ہو گئے ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان کو جاننے والے موجود ہیں۔ ان کی کتابیں سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہیں، 20 اداروں نے شائع کی ہوئی۔ مجھے ایک دن حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی چودھری افضل حق کی کتاب زندگی ملتی ہے؟ میں نے کہا ملتی ہے۔ کہتے اور کتابیں بھی ملتی ہیں؟ میں نے کہا حضرت ساری ملتی ہے، تو مجھے لا کے دو۔ تو میں نے، کہتے میرے بڑے بھائی نے مجھے افضل حق کی کتاب لا کے دی تھی زندگی، تو جب میں نے وہ پڑھی تو اس میں یہ حدیث بھی تھی، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں اچھا وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں میں خیر بانٹے۔ تو بس افضل حق کی کتاب زندگی نے میری زندگی بدل ڈالی، یہ حاجی عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے۔ میں کتابیں لے گیا، میں نے ان کو پیش کی، بڑے خوش ہوئے، بڑے لوگوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ 1939 میں فوجی بھرتی بائیکاٹ، انگریز کی فوج میں بھرتی نہ دے، اس پر گرفتار ہوئے، اور اسی میں ہی زیادہ ان پر ظلم ہوا، تشدد کیا، کھڑی بیڑی لگائی، سندور کھلایا، صحت برباد کر دی، دمہ ہو گیا۔ اس کے باوجود اس کے پائے استقامت میں کبھی لرزش نہیں آئی۔ یعنی ابوالکلام آزاد نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، عطا اللہ شاہ بخاری نے، علامہ اقبال سے ان کا تعلق، عمر دیکھیں چھوٹی، آج 50 برس میں ہم چلنا بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں ہم نے چلنا کیسے ہے، تو وہ معاشرے کی رہنمائی کرنے والا انسان، کمال باتیں ہیں۔ کہتے تھے کہ کماؤ اپنا اپنا لیکن کھاؤ مل کے،
کیسی خوبصورت بات ہے کہ اپنا اپنا کماؤ لیکن مل کے کھاؤ. یہ جو مل کے کھانے میں برکت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان بھی ایسے ہوتا، سارے مل کے کھاتے تھے، صحابہ مل کے کھاتے تھے. آج بھی ہمارے بعض خاندانوں میں روایت ہے، پشتونوں میں زیادہ یہ روایت ہے کہ وہ مل کے کھاتے ہیں، ایک ہی برتن میں پانی پی لیتے ہیں. ہمیں یہاں جراثیم لگتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اکٹھے کھائیں گے تو جراثیم پھیل جائیں گے. تو وہ کہتے تھے کماؤ اپنا اپنا لیکن کھاؤ مل کے. ہر طبقے نے ان کو خراج تحسین پیش کیا. آپ اندازہ کریں کہ ان کی نماز جنازہ شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، اور اس موقع میں فرمایا کہ افضل حق کو یوں ہی نہ سمجھو. یہ دیکھنے میں ایک دنیا کا رہنما سا لگتا تھا، سیاسی لیڈر نہ سمجھو اس کو. اللہ تعالیٰ نے جو تقویٰ ان کے دلوں میں رکھا تھا، اس کے دل میں رکھا تھا، وہ بڑے بڑے مشائخ کو وہ مقام حاصل نہیں جو مقام افضل حق والا نے دیا. یہ حضرت لاہوری نے فرمایا. تو وہی ہے نا، ولی ولی کو پہچانتا ہے، اللہ کا ولی اللہ کے ولی کو پہچانتا ہے. آپ کو کیا بتائیں، یعنی وہ آدمی جو ذمہ دار تھا، مال تھا اس کے پاس. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن دفتر کے اوپر والے کمرے سے نیچے اترے تو سامنے میں بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے دیکھ کے نا تو وہ ڈنڈی ڈالنے لگ گیا. میں کہہ رہا ہوں چودھری کی ہوا ہے، خیر ہے تینوں؟ میں نے کہا شاہ آج میری عید ہو گئی. کہ کس طرح عید ہو گئی؟ کہ فاقیہ میں مستیاں آ گئی، وہ میرے مہمان آئے، میرے گھر کھان میں کچھ نہیں. جی میرے مہمان آ گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور پھر دکھایا کہ یہ میں اپنی اہلیہ کا اس کے زیور سے کانٹا اٹھایا، میں نے اس کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بیچ کے آؤں گا. حالانکہ جماعت کا فنڈ وہاں موجود تھا، ادھار بھی لے سکتے تھے، غیرت نے گوارا نہیں کیا. لیکن میں اس کو بیچ کے آؤں گا اور واپسی میں میں کھانے کا سامان بھی لے کے آؤں گا، گھر میں کھانا پکے گا، آپ کو بھی کھلاؤں. یہ لوگ تھے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر مجھے صحابہ کی نورانی اعمال کی جھلک نظر آتی. اس وقت وزیر اعظم پنجاب تھا شیخ سکندر حیات، اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ مذاکرات کرنے ہیں تو چودھری افضل حق سے وقت لے کے آؤ. وہ آیا تو چودھری افضل حق جھاڑو دے رہے تھے، دفتر رہتے بھی وہیں تھے تو جھاڑو دے رہے تھے. اس کو پتا نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا. اس نے کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمایا. میں جی میں چودھری افضل حق کو ملنا. جی فرمائیں کریں بات. اس نے کہا جناب میں نے چودھری افضل حق کو ملنا ہے. مجھ کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہ آدمی جو پورے ہندوستان میں جماعت کو لے کے چل رہا ہے یہ جھاڑو دے رہا ہے بیٹھا ہوا. اس نے تو یہ سوچا کہ قاتل ہوا ہے، وہ ملازم ہے، ان کا نوکر ہے. فرمایا اچھا تشریف رکھیے. ان کو بٹھایا، اوپر تشریف لے گئے تو انہوں نے خدر کی شلوار پہنی، خدر کا کرتا پہنا، اوپر اچکن پہنی، سر پر ٹوپی رکھی، ہاتھ میں کلہاڑی لی اور پھر نیچے آ گئے. السلام علیکم، مجھے افضل حق کہتے ہیں، فرمائیں. تو وہ بالکل بھونچکا سا رہ گیا اور کیا بیٹھے کریں بات، میں ہی ہوں افضل حق. کہا جی آپ یہ، انہوں نے کہا جی ہم سارے کام کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے دفتر کے خادم سے کہا کہ ابھی آرار بسکٹ لے کے آؤ اور چائے بھی لے کے آؤ. تو وہ آرار بسکٹ کیا تھے؟ وہ بھنے ہوئے چنے تھے، وہ تھال میں رکھ کے لا کے سامنے رکھ دی، ادھر سے چائے آ گئی. کہ ہمارے بسکٹ یہی چلتے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں. یہ صورتحال آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی کتابوں سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا جو فکر ہماری جماعت کے اندر موجود ہے یہ تابندہ رہے، باقی رہے اور ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں. وہ یہی فرماتے تھے اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. تو وہ خدمت دین کی خدمت ہے، عقائد کی اصلاح کی خدمت ہے، وہ روحانی خدمت ہے، وہ مالی خدمت ہے. ہر قسم کی خدمت جو ہے، مصیبت میں ہے تب خدمت کریں، مقروض ہے تب خدمت کریں، جو استطاعت ہے.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلایا، ان کی مغفرت فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بھائی ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور اخلاص پڑھ لیں، ہم کوئی سارے ثواب بھی کر دیتے ہیں، آپ پھر کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے والدین کی بھی نیت کر رہے ہیں کہ وہ صاحب کا فوت ہو